evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. शरीफ खानदान की नैब में गैर हाजिरी और साथ ही वकला अदालतों के खिलाफ सड़कों पर सरापा एहतजाज। कानून की बालादस्ती कैसे कायम होगी इस मुल्क में, ये बदकिस्मती से अभी भी एक मुअम्मा है बहुत से लोगों के लिए। इसी हवाले से आज बात करेंगे। आरिफ हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली के, और इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले एक रिपोर्ट। एडवोकेट शेर जमान की गिरफ्तारी के अदालती अहकामात के खिलाफ आज वकला ने भरपूर एहतजाज किया। अदालती हुक्म के खिलाफ कल मुल्क भर के वकला ने एहतजाजन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। मैं ना मानूं या जिसकी लाठी उसकी बहस के मिस्दाक अदालती फैसलों की ये बेहुरमती, आइन और कानून की पामाली और मन पसंद इंसाफ की ये रीत रियासती रीट चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तुलबा गर्दी मिसाल की जान ले ले और कानून तमाशाई का किरदार अदा करे। यंग डॉक्टर्स कवायद के बरखिलाफ इमरजेंसीज का बाइकआउट कर दें। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं स्टीव दसन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, मेरी रिपोर्ट में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई, चलवा तो मैं फिर सकती हूँ, मगर बाय एंड लार्ज आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। शायद बीच में हम अभी फिर से चलाते हैं, मगर सर ये कानून की बालादस्ती कैसे कायम होगी इस मुल्क में, आज जो हमने वकला को करते देखा है इस मुल्क में। और साथ साथ फिर आप अगेन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। शरीफ खानदान में भी की भी नैब में गैर हाजिरी है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स एज वेल कि फंडामेंटली सिस्टम पे कितना लैक ऑफ ट्रस्ट है। किस तरह देख रहे हैं आप इसे? मेरे अफसोस की बात है कि कहा गया कि बार और बेंच एक साइकिल के दो पहिए हैं। अब ये दोनों पहियों का जो रवैया एक दूसरे के बारे में है, साफ लग रहा है कि वन व्हीलिंग होगी। और वन व्हीलिंग से मुराद है कि जिसके पास ज़्यादा अफराद होंगे वो डोमिनेट कर जाएगा। ये एक मस्जिद का मसला था मुल्तान में, बार में के प्रेसिडेंट पेश हुए अपने और साथियों के साथ। जज साहब ने कहा कि सारे आर्गूमेंट एक मिनट में इकट्ठे करें, एक आदमी आर्गूमेंट कर ले, बाकी पीछे हट जाए। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और नतीजा आप देख रहे हैं। असल में ये इसकी सारी खेल वहाँ पर जाती है कि इफ्तिखार चौधरी के जो लाखों जानसार थे यही होना था। बिकॉज जब आप इस किस्म की चीज़ों को सड़कों पे ला के तय करते हो, जब आप इस बात का तयन सड़क पे ला के तय करते हो, तो आपको लग रहा है इफ्तिखार चौधरी की वो बहाली, जो अदलिया की बहाली की पूरी मूवमेंट के ये मनफी असरात आज हमें देखने को मिल रहे हैं? वो जी नहीं, शुरू से आ रहे थे, शुरू से आ रहे थे। पहले बड़े जजेस जो वकील थे वो अच्छे से अपना जो है ना फीसों पे काम कर रहे थे। अब हर आदमी हिस्सा भी तो मांगता है ना। आप ये तो ना कहना कि जो बेचारा भावलपुर में उसको जद्दोजहद कर रहा था, जो रेमियार खान में कर रहा था, जो लोधरा में कर रहा था, जो शेखुपुरे में कर रहा था, उसका राइट नहीं है। उसका भी तो राइट है। ही इज़ आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ ए बार एसोसिएशन। मेट भी है मुल्तान और मेट भी है शेखुपुरा और मेट भी है लोधरा। ये बात नहीं है। देखिए, रास्ता आपने एक ऐसा दिखा दिया कि हाँ एक तरीका और भी है कि आओ ताकत का मुजाहरा करो और इंसाफ ले लो। एक बात। दूसरी बात जो अफसोसनाक है और जिस पर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मामला आज कहाँ रुकेगा, आज जो कुछ लाहौर में हुआ उसको किसी तौर पे भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर हम उससे अगर एग्री कर गए तो हु विल रन दी सिस्टम, कौन चलाएगा? हमारे जो अदारे हैं सिविल के वो नाकाम हो चुके हैं, उनकी गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। अस्पताल नहीं चल रहे, सफाई का निज़ाम नहीं चल रहा, टैक्सेशन का निज़ाम नहीं चल रहा, आपके अदारे जो हैं साफ़ पानी पीने का नहीं दे रहे, आपसे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रही। अब एक तो अदारे रह गए थे जिसमें से जुडिशरी का अदारा थी। अगर उसमें ये रवैया अख्तियार हम करेंगे तो अफसोस की बात है। देखिए ना, जज के का एहतराम वो लोग भी करते हैं जिनके लवाकिन साथ होते हैं और उनके आदमी को सज़ाए मौत सुना दी जाती है और वो सज़ाए मौत उनको हो जाती है और डेड बॉडी लेके घर जाते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि सज़ाए मौत को जिनको हुई उन्होंने एक जत्था बना के किसी जज पर हमला कर दिया हो या किसी जज को अगवा कर लिया हो या उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया हो।
اگر اس طریقے سے ہم ججز کی اتھارٹی چیلنج کریں گے تو وکلا کی اتھارٹی بھی نہیں رہ جائے گی. یہ جو کالا کوٹ پہنتے ہیں جس کا یہ مسئلہ ہے نا سر, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ سمجھ نہیں رہے. اور آئرنی دیکھیں آپ اس میں سینیٹر صاحب کہ یہ لوگ ہیں جو رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. ایکچولی مجھے تعجب پینما کیس کی ہیئرنگ میں بھی بڑا ہوا. ہم جاتے تھے روز کی ہیئرنگ کے لیے, سنتے تھے روز, تو ہمیشہ آگے پیچھے وکلا کی ایک بڑی تگڑی ایک تعداد لوگ موجود ہوتے تھے. تو ایک دفعہ پھر بات چیت بھی شروع ہوئی تو انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے ایک گروپ نے کہ یار آپ فلاں, ہم 3-4 بیٹھے ہوئے تھے, آپ فلاں زیادتی کرتے, آپ فلاں زیادتی کرتے. ہمارا کام ہے, ہم نے سنا, اینڈ دے پروبیبلی ور رائٹ ایز ویل. بٹ مسئلہ یہ پڑ گیا ادھر جب پوچھا کہ سر آپ کون ہیں, پہلے یہ نہیں انٹروڈیوس کرایا کہ ہم پی ایم ایل این ہیں, ہم وکلا ہیں, ہم پی ایم ایل این ہیں جی, اور ہمیں یہ پینما نے اکٹھا کر دیا. تب بھی میری ایک ہی آبزرویشن تھی کہ سر اگر آپ آج رول آف لا میں بلیو کرتے نا, نہ کہ پی ٹی آئی کے ہیں ہم یا پی ایم ایل این کے ہیں, تو دا کنٹری وڈ ہیو بین ان سچ اے بیٹر پلیس رائٹ ناؤ. اب مجھے بتائیں سر کہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں ہو ول رن دا سسٹم, جب 35 سال. ایک اور بات بھی ہے, جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں, ہی از بینگ سپورٹڈ بائی دا پاکستان پیپلز پارٹی ان ہز الیکشن. سو دس از اے سیریس میٹر. دیکھیں, آئی ریسپیکٹ دی, جو یہ کالا کوٹ ہے میں اس کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھے انصاف دلواتا ہے. اگر انہوں نے جھگڑا کیا, سڑکوں پہ آ کے لڑائی کی, ججز کی توہین کی, تختیوں تو آ کے باہر پھینک دی, تو مجھے بتائیں جو ہارڈ کرمنل ہے, جو ہارڈ کرمنل ہے وہ کیوں پرواہ کرے گا کسی جج کی. یار ایک ہی تو ڈر ہوتا ہے, پولیس کے بعد ہم جیل چلے جائیں گے. پولیس سے جیل تک کا نظام جو ہے وہ ججز کے ذریعے لوگ جیل میں جاتے ہیں نا. تو جب آپ تختیاں اتار کے پھینک دیں گے تو وہ ہارڈ کہیں گے یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, چلو ہم پیش نہیں ہوتے, ہم جاتے نہیں. مگر سر آئرنی اس میں دیکھیے نا سر, وہ خاندان جو 35 سال سے ان اینڈ آؤٹ آف گورنمنٹس رہا ہے, وہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیا سسٹم چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو یہ کوئی کمپیریزن نہیں تھا جو آپ نے کیا, لیکن میں ایک ہی منٹ میں بات اس کو بھی کروں گا. یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے جو ملتان سے شروع ہوا ہے, جس کی افتخار صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ بار اور بیچ دونوں کو اسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلا رول آف لا کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے تھا, وہ کرتے رہے, یہی ان کا کام ہے. اور وہ کالا کوٹ اس لیے پہنتے تھے کہ وہ لوگوں کو انصاف دلاتے تھے, اور بعض دفعہ ججز صاحبان سخت فیصلے بھی کر دیتے تھے, سخت ڈائریکشن بھی دے دیتے تھے, اور سختی بھی کرتے تھے. وکلا اپنا جگہ چھوڑنے سے پہلے ان کے سامنے جھکتا تھا اور یہ بات مان کے باہر نکلتا تھا کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملنا ہے, اور مقابلے کی صورت پیدا نہیں ہوتی تھی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب اس عدلیہ بحالی کی تحریک میں چیزیں, ہم سب کا خیال تھا, ہم سب اس کا حصہ تھے, ہمارا خیال تھا کہ اس سے چیزیں بڑی بہتر ہوں گی, لو جوڈیشری میں بڑی بہتری آئے گی, عدالتیں انصاف دینا شروع کر دیں گی, سپریم کورٹ بدل جائے گا, پاکستان بدل جائے گا. وہ خواب ہم نے دیکھا ہوا تھا, اور میں چونکہ اس کا پارٹ رہا ہوں تو ہم سب نے بھی اس کے لیے محنت کی تھی. انفارچونیٹلی اس کے بعد یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, کافی انسیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ وکلا صاحبان نے عدالتوں کے اندر جا کر سختی کی ہے, اور وہ اپنا مسئلہ صرف کالے کوٹ کا نہیں ہے, سفید کوٹ والوں کا خون بھی سفید ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورے معاشرے میں عدم برداشت ہے, لیکن وکلا کو لیک آف سینسٹیوٹی. لیکن وکلا ایسی پڑھا لکھا طبقہ تھا, ایسی پڑھے لکھی ان کی جو قانون کو جانتے تھے, وہ کرائم اور کرمنل کے درمیان فرق رکھنے والے لوگ تھے, اور وہ انصاف دلانے میں اسسٹ کرتے تھے عدالتوں کو. ان کو جب وہ کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی, اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ باہر کے جو اچھے لوگ ہیں, مجھے شاید عارف الوی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کمپیریزن کر رہی ہیں یہ بات ایک منٹ شاید ان کو سمجھ آ رہی ہے, اس لیے نہیں بنتی کہ یہ افتخار صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور عارف الوی صاحب ادھر ملک کا وزیر اعظم بھی چیلنج کرتا ہے, عدالتوں کو تضحیق کرتا ہے اداروں کی. آپ ایک مہربانی کریں, جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی بنائی ہے, جے آئی ٹی کورٹ نہیں تھی, ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تھی جس میں سارے لوگ شامل تھے. سٹنگ پرائم منسٹر خود بھی اور اس کی ساری فیملی اس کے پاس سامنے پیش ہوئی ہے, اور ہم نے کہا کہ ہم اس لیے پیش ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا, باوجود اس کے کہ ہماری سیریس ریزرویشن تھی جے آئی ٹی کے بارے میں بھی, لیکن پیش ہوئے. ریویو کرنا ہمارے حق ہے. جب ریویو کیا جاتا ہے تو اس میں یہی پلی لی جاتی ہے کہ جو پیون آرڈر ہے, ابھی جو آرڈر ان فیلڈ ہے جناب, اس کو سسپینڈ کیا جائے, اور اس وقت تک جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے. اب یہ ذرا انتظار کر لیں, ریویو لگنے والا ہے, یعنی ممکن ہے سپریم کورٹ ان کو کہہ دے کہ جب ریویو کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. صرف ریویو کا مسئلہ نہیں ہے, دو ٹوک موقف ہے شریف خاندان کا کہ یہ بائسڈ ہیں, ان لوگوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ان کے سامنے اپیئر ہو کے,
کیا ہم کیا موقع آپ کا کیا خیال ہے کہ جے آئی ٹی باعث نہیں تھی، اس کے سامنے بھی ہم پیش ہوتے رہے، اور اگر سپریم کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو میرا خیال ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہوں گے. میں آ رہی ہوں، بس ایک صاحب ابھی آ رہی ہوں. یہ نہیں ایک منٹ محض، یہ جو پوائنٹ عباسی صاحب کا جو پوائنٹ ہے نا، تسلیل کریں گے. افتخار صاحب 1 منٹ میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پیشے کی تذلیل کرنا، مثال کے طور پر کیوں کیا ہے، سناؤ مجھے یار. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے پیشے کی تذلیل کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا. مثال کے طور پر میں ڈینٹسٹ ہوں، یہ وکیل ہیں، یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لوگوں کو انصاف دلواتے ہیں. میں ڈاکٹر ہوں، میں علاج کروں. اگر وہ کوئی ڈاکٹر بیماریاں پیدا کرے جو کرمنل انٹینٹ ہوگا ہے کہ یا تو اسٹیرلائزیشن نہیں کرے، بیماری ایک انجیکشن سے دوسرے انجیکشن تک جائے، تو اس کو اس پیشے سے نکال دیا جاتا ہے اگر یہ ڈیلیبریٹ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے بہت سیریس ایشو یہ نظر آیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ ریسپیکٹ، اور اس میں عدالتیں بڑی حساس رہی ہیں. ایک کنٹیمپٹ ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک قانون ہے کنٹیمپٹ کا. اچھا، کنٹیمپٹ کا قانون یہ ہے کہ عزت بحال رہے ادارے کی. یعنی کنٹیمپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. کنٹیمپٹ یہ ہے کہ آپ نے عدالت کو کہا کہ یا تو آپ اس قابل نہیں ہیں، یا کوئی چیز ایسی جس کے اندر عدالت ایز این انسٹیٹیوشن کمزور ہو. اور ججز کبھی کبھی اس کو پرسنل کنٹینٹ بھی لے لیتے تھے کہ یار تم نے کیوں کہا یہ، مگر وہ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے کنٹیمپٹ کا قانون بھی موجود ہے. یہ تو کنٹیمپٹ سے کہیں زیادہ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو کچھ اطلاعات دے رہا ہوں، اس میں مسلم لیگ نون بھی کلین ہینڈز کے ساتھ نہیں ہے. مجھے ملتان سے اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ ٹرانسپورٹس وغیرہ بھی سپانسر ہوئی ہیں، لہٰذا کلین ہینڈز کے ساتھ نہیں ہے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے نیا ایلیگیشن ہے. جی ہاں، میں بتا رہا ہوں نا، اسی لیے تو میں نے کہا ہے آپ کو، ہے نا، بریکنگ نیوز ہے. شکریہ. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف کا معاملہ عدالتوں کے اندر جس انداز سے چل رہا تھا، میں ان سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سے ایک مومنٹم تھا. افتخار صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیشن جج کے ہاں اگر کوئی وکیل اپنے ساتھ 20-25 آدمی کو لے جائے تو جناب اس کی تاریخ بھی آج لگے گی، وہ آرگومنٹس بھی کرے گا. اور ایسے بھی قصے آئے ہیں سننے میں کہ جناب کنڈی لگا کر جج کی پٹائی بھی کی گئی. اچھا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ساری ساکھ کو ہمارے انسٹیٹیوشنز کا حال خراب ہوا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FBR، نیب، اس کے حوالے سے ججز نے بھی کہا، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہم نے بھی کہا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور ویسے بھی اندازہ ہے آپ کو کہ پاکستان کے اندر کرپشن آسمان سے بات کر رہا ہے مگر سزا کسی کو نہیں ملتی. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ ادارے کام نہیں کر رہے. اچھا، ایک ادارہ انصاف کا، لہذا سب انصاف کی طرف جاتے ہیں. یعنی مجھے کل فون آیا کسی کا کہ جی ہماری زمین پر کوئی قبضہ کر رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ عدالت میں جاؤ، کیونکہ ہم ایگزیکٹو کے اعتبار سے، یعنی میں فون کر کے کہوں پولیس والے کو کہ یار یہ قبضہ کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے وہ پیسے لے گا، لہذا مجھے بھروسہ صرف عدالت پر ہے. لوگوں کو بھی یہی ہے. ریٹ پیٹیشن، مقدمے اتنے، یعنی لاکھوں مقدمے بھروسہ ایروڈ ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے اچھا وہ بھروسہ ایروڈ ہو گیا. آپ کو وہ چرچل کا بیان یاد ہے کہ اگر میرا ملک آزاد جب تک ہے اگر عدالتیں چل رہی ہیں، اگر عدالتیں بند ہو گئیں تو میرا ملک آزاد نہیں رہا. اس کے اندر نواز شریف صاحب کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لیڈرشپ کے وہ بھی اتنے ایکسٹریم پر جا کر عدالت کے متعلق اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایروژن ہے آف این انسٹیٹیوشن. یعنی وہ تو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملہ صرف وہاں تک کا نہیں ہے، مگر یہ کنفرنٹیشن جو ہے، مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے قریب چلا جائے گا. اگر آپ اسیوم کر رہے ہیں نا کہ کنفرنٹیشن ابھی یہ جو ججز لائر جو ہیں دے آر بینگ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایز ویل. نہیں، ناٹ ٹوٹلی. میں نے کہا کہ یہ بھی ہے. تو سر وہ پیپلز آپ کو بتا رہے ہیں، افتخار صاحب پیپلز پارٹی کی بھی ادھر ہاتھ ہے بیچ میں، نون کا بھی ہم شور ہوگا. آپ لوگ بھی ابھی گراؤنڈ لیول پہ متحرک ہوں، آپ کا بھی آ جائے گا. سڑک پر جب کیوس ہوتا ہے نا تو پتھر ایک مارتا ہے پھر باقی سب مارنے لگتے ہیں. تو یہ تو وہ کیوٹک سچویشن جس سے پاکستان کو بچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر ساری پارٹیز کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس ایشو کو ڈی پولیٹیسائز کر کال اسپیڈ اسپیڈ. یہ معاملہ غلط ہے، یہ معاملہ غلط ہے. اس میں کچھ لوگوں کو، سب لوگوں کو آپ سزا نہ دیں، مگر جو چیدہ لوگ ہیں ان کو بلایا جائے اور رول آف لا ری اسٹیبلش کیا جائے، ورنہ بہت گڑبڑ ہوگا. انارکی کی طرف جائیں گے. اسٹیبلش کرنا ہے، آپ دیکھیں رول آف لا جنہوں نے افتخار صاحب اپ ہولڈ کرنا ہے وہ سڑکوں پہ اس کا تماشا اڑا رہے ہیں، دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور جی میں یہ کہوں گا 100% عارف علوی صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں.
اگر اس معاملے میں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے یہ ریاست کو کھا جائے گا جو باقی بچی ہوئی ہے، پھر یہ ریاست نہیں بچے گی. آئی ایم سوری، آئی شوڈ ناٹ بی بلنٹ لائک دس. دیکھیں یہ آخری چیز ہے، تو پھر فوج کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں پہ عدالتوں کا احترام نہ رہا ہو، عدالتوں کے خلاف جلوس نکل رہے ہوں، ججز کی توہین کی جا رہی ہو، اپنی من مانی اور مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہو، باقی گورننس کے جو ادارے ہیں ناکام ہو رہے ہوں، تو پھر کون آئے گا جو اس ملک کی سلامتی کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ یہ سوال آج پوچھا ہی نہیں جانا. نہیں، دس از ویری سیریس تھنگ. I should have not said it. میں سینیٹر صاحب سے کر رہی ہوں، میں سینیٹر صاحب سے کہہ رہی ہوں فتنہ صاحب. میں بالکل I should have not said it because I am a Democrat. لیکن سوال ہے کہ اگر آپ جج کی تختی اتار کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور جج بھی کوئی چھوٹا جج نہیں ہے یار، ہائی کورٹ کا جج ہے، کیا کرنا کیا ہم چاہ رہے ہیں؟ اور جس طریقے سے آج جو لاہور میں ہوا، جو آپ نے فوٹیج دیکھی، ہمارے بھی دوست ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن دوست ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مکمکا ہو جائے. بھائی what kind of مکمکا you want between the judge and the person who has That's the problem sir. مگر 70 کی دہائی سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی تو کسی کی سنوائی نہیں ہوئی نا. بٹ I'll get to that in a second. سابق ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہمارے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راجہ صاحب 2-3 باتیں آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو مجھے بتائیے گا سر کہ یہ نیب میں جو غیر حاضری ہے ابھی تک شریف خاندان کی، سر اس میں اپوزیشن کا یہ ماننا ہے، بہت سے سیاسی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. مگر سر میں اس کے اوپر آپ کی رائے چاہوں گی. آئی بلیو دے ناٹ obligated to appear. صحیح ہے یا غلط بات ہے؟ They are obligated, and NAB is also obligated in a way that if they do not appear, they can cause and affect the appearance. اردو میں بتائیے گا سر کہ لوگ بھی سمجھیں. جی جی ہیلو. جی سر. ہاں، تو نیب کے قوانین میں یہ بڑی واضح طور پہ دیا گیا ہے کہ جب کسی کو خلاف کوئی کیس ہوتا ہے اور کال اپ نوٹس ہوتا ہے سیکشن 19 کا، تو وہ اس کو کہتے ہیں آپ تشریف لے آئیے، آپ کے خلاف یہ ایلیگیشنز ہیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کے پاس کچھ مواد ہے، مٹیریل ہے، تو وہ ہمیں دے دیں اس کیس سے جو پرٹین کرتا ہو. اینڈ اف دے ڈو ناٹ میک این اپیئرنس، نیب ہیز آل دا پاورز ٹو افیکٹ دیئر اپیئرنس تھرو اریسٹ. وہ اریسٹ کر سکتے ہیں ان کو. اگر تب بھی اریسٹ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہ ہو تو نیب کے ہی قوانین میں ہے کہ وہ کسی بھی ایجنسی کے ذریعے بھی مدد لے کے ان کو اریسٹ کر سکتی ہے. تو سو اٹس اے ڈینجرس تھنگ ایون فار دا ایکیوزڈ پرسن. ان کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو نیب کسی بھی سٹیج پہ ایون ریفرنس فائل کرنے سے 1 یا 2 روز پہلے بھی انہیں اریسٹ کر لے گیا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر نیب باقی اریسٹ نہیں کرتا تو نیب ان کے خلاف کورٹ میں چلا جائے گا کہ جی ہم نے آپ کو بار بار مواقع دیے، آپ نہیں آئے، یہ ریفرنس ہے. ریفرنس کس چیز کا ہے؟ کاہے کا ریفرنس ہے؟ ریفرنس از ریگارڈنگ ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم. تو آپ جا کے عدالت میں بتائیے کہ جی آپ نے یہ کہاں سے لیا اور آپ کی سورس کیا تھی. یہ طریقہ کار ہوگا. بٹ نارملی اریسٹ ہو جاتے ہیں لوگ. اوکے، نارملی اریسٹ ہو جاتے ہیں. مگر راجہ صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ جب وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بیکاز ریفرنسز کرنا ہے تیار یا نہیں کرنا، یہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ تو اب نیب کے انویسٹیگیٹرز نے میک اپ نہیں کرنا، انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو شریف خاندان کو لگتا ہے ان کے خلاف ہے، بائسڈ ہے، اور ان کو لگتا ہے اسی بات کی وجہ سے انویسٹیگیٹرز بھی فیئر مائنڈ کے ساتھ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. اس بات میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، نیب نے جو کام کرنا ہے سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشنز تو ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو انویسٹیگیٹر بلا رہا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیے اور اس کا جو بھی آپ کا ٹیک ہے آپ اس کو کم از کم دے تو دیجیے. اب ساری دنیا کی قائدی ہے کہ آپ مانتے بھی ہیں کہ یہ تمام پراپرٹیز ہماری ہیں، آپ نے کہیں پہ ڈینائی نہیں کیا تھرو آؤٹ دس پروسیس. تو آپ کو کم از کم یہ موقع دیا جا رہا ہے، آپ وہ جو بھی کریں آپ جا کے اپنا ٹیک دے دیں کہ جی یہ ہماری نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ نیب کے پاس جاتے ہیں تو کچھ اور کہہ دیں گے، جی آئی ٹی میں گئے کچھ اور کہہ دیا، سپریم کورٹ میں گئے کچھ اور کہہ دیا. تو ان چیزوں کو تھوڑا ان کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا کہ جی ہم کیا بتائیں. آپ اپنا فرض پورا کریں، اس کے بعد دیکھیے. اچھا، 2 سوال سر، آخری 2 سوال. شریف خاندان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہماری اپیلز لگی ہیں، پٹیشنیں لگی ہیں، تب تک نیب کارروائی روکی جائے. اسٹے آرڈر کا بھی آپ کو پتہ انہوں نے کہا کی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ اے بی سر مجھے بتائیے گا. دوسرا، ایک میری چند لوگوں سے بات ہوئی نیب کے اندر بھی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگ سوال نامہ کوشچن ایئر بھیجنے کے اوپر بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ شریف خاندان کو کوشچن ایئر بھیج دیا جائے. دیکھیے جہاں تک آپ کے پہلا سوال تھا اس کے جواب میں تو یہ ہے کہ جی
बीइंग ए लॉ स्टूडेंट और किसी भी आदमी से अगर आप पूछ लिया कि जब तक कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता है, इन्हें नहीं मिलता है, इनको चाहिए था कि ये जो इन्होंने नैब को लिख के दिया है कि जी हमने एक रिव्यू फाइल किया है और जब तक रिव्यू डिसाइड नहीं होता आप हमें ना बुलाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन डाल दें और उसको फौरी फिक्स करा लें और कह दें कि जी जब तक आप रिव्यू नहीं डालते तो ये तमाम प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड किए जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट वो सस्पेंशन का ऑर्डर या उनको वो दे देता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, तब तो ये नहीं पेश होंगे। लेकिन उसके अलावा नैब के पास कोई वजह नहीं कि वो इनको ना बुलाए और इनसे इंटेरोगेशन ना करे। अब रहा दूसरा आपका क्या सवाल था सर? बेसिकली कि सवाल नामा क्वेश्चनर भेजने का। क्वेश्चनर नैब ऑलवेज गिव्स अ क्वेश्चनर। नैब उनको क्वेश्चनर दे देगा, लेकिन उनके पास जब ये जाएंगे तो देगा। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि क्वेश्चनर के लिए कोई बीच आप जाएं तो सही उनके पास, तब आपको क्वेश्चनर मिलेगा, या कोई फिर अताशी चाहिए हमें कि जो लेके जाए और उनको क्वेश्चन दे। और आखिरी सवाल सर, आप साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, कानून के तालिब इल्म भी हैं। ये जो साबिक फर्स्ट फैमिली शरीफ खानदान गैर हाजिर होकर एक पैगाम भेज रहा है, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्या पैगाम है? डज इट स्पीक वॉल्यूम्स व्हाट दे आर डूइंग? ये देखिए जी, मेरी नजर में ये पैगाम उस जजमेंट को ना मानना है जो आ चुकी है, वो चाहे सही जजमेंट है या गलत जजमेंट है। आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, दिस इज योर राइट, आप उसके लिए रिव्यू में जाएं। लेकिन जब तक आप कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेते तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई रेफरेंस नहीं बनवाना। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि हमने अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराना है। ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि जो वो फैसला देती है फिर उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो, एंड इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। सर, आपको लग रहा है कि कानून के रास्ते में ये रुकावट बन रहे हैं, ऑब्स्टिकल बन रहे हैं? फिर कानून के रास्ते में देखिए जी, इन्होंने तो एक एग्जाम्पल सामने लानी है कि इस मुल्क के जो सबसे बड़े लीडर हैं, इस मुल्क के जो सबसे बड़े गवर्नमेंट की पोजीशन होल्डर हैं, अगर वो कानून को नहीं मानेंगे और जजमेंट्स को नहीं मानेंगे तो दिस वुड गिव अ वेरी बैड नेम। कल को कोई शख्स भी अदालत में नहीं जाएगा और कोई शख्स भी नैब को नहीं मानेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे। सर, अब आपको समझ आई थोड़ी बहुत कनेक्शन? बड़ी समझ आई है मुझे। एक तो ये है कि ये उनकी अपनी एक राय है और राय देने का इस मुल्क में हर आदमी को हक है। बदकिस्मती है कि हम राय भी वो देते हैं जो हमें खुद सूट करती है। उन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम नहीं होता। अदालत का फैसला आया तो उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो गया। अदालत का फैसला आया तो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया गया। अदालत का फैसला आया, अब अगर कोई अदालत की जो जजमेंट है उस पर अगर कोई बात करता है और एक खास दायरे के अंदर रह के बात करता है तो ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। उस खास दायरे में रह के सर, वो ये फाइन लाइन है ना जो आज वुकला को भी लग रहा है कि वो अपना राइट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका राइट है एहतजाज करना। तो आप भी कह रहे हैं वो उन्होंने भी वो रेड लाइन क्रॉस की है, आपने भी इंस्टीट्यूशंस की रेड लाइन जीटी रोड पे उसका। सर जरा मुझे आने दे, ये जो उन्होंने बातें की, जो नैब का मस्कल अंदर में जो नैब का तरीकाकार है वो ये होता है कि अगर वो किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करते हैं, उन्हें कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंक्वायरी शुरू करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद रेफरेंस बनाया जाता है। यहाँ ज़रा मामला मुख्तलिफ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आपने 6 हफ्तों के अंदर अंदर रेफरेंस फाइल करें और ये मटीरियल है इसको देख के फाइल करें। और ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहिबान को कह दिया गया कि आप इसे करेंगे जो कभी भी ऐसा पहले किसी और केस में नहीं हुआ। आप ये मेहरबानी करें कि आप बड़ी क्रेडिबल हैं, आप बड़ी नजर रखने वाली जर्नलिस्ट हैं कि हर आदमी को वो छोटा हो या बड़ा, हाई कोर्ट के जजेस बैठते आए हैं नैब के केसेस की इंप्लीमेंटेशन और नजरसानी के ऊपर। ये पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के बेंच। मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि नैब ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का जज सुपरवाइज करेगा, लेकिन ये नहीं किया होता कि किसी एक खास केस को करेगा। जिस तरह बिल्कुल एंटी करप्शन केसेस जब होते हैं तो एक जज सुपरवाइज करता है अदालत उसकी, इसी तरह नैब हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है। अब्बास साहब एक सवाल, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी जो कैपेसिटी है उसको तस्लीम करने को तैयार हैं या नहीं? देखें हम इफ्तिखार साहब, हम ये चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू में इसीलिए गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैं रिव्यू की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिव्यू, नो, आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। डू यू बिलीव in the supervisory authority and supervisory power of the Supreme Court of Pakistan or not? नहीं, मैं फिर दोबारा अपनी बात उसे रिव्यू करूंगा कि आज तक चूंकि किसी केस में ऐसा हुआ नहीं है, हम समझते हैं कि हमारे केस को भी उसी तरह होना चाहिए, लेकिन चूंकि जजमेंट आई हुई है वो फील्ड है, हम रिव्यू में जाकर रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से। अब्बासी साहब एक सेकंड,
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی سپروائزری جو جوریڈکشن استعمال نہیں کی پاکستان میں؟ نہیں، اس طرح نیب کے کسی خاص کیس میں نواز شریف کے خلاف، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہوں نواز شریف کا معاملہ نیب کی کسی ایک کیس کے لیے، یا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جج ہیں جو سپروائزر کریں گے سارے ایف آئی آر کے ہمارے کیس، ہمیں صرف سٹے آرڈر پسند ہے، وہ ملتے ہیں نہیں، ایسی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے، ہمیں بھی انصاف دیا جائے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. عباسی صاحب پھر میرا سوال ہے کہ کیا آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہیں بھی کبھی بھی اپنی سپروائزری اتھارٹی استعمال نہیں کی؟ نیب کی کسی کیس کے لیے ابھی تک نہیں کی. نیب کے لیے آج تک انہوں نے خود نہیں کیا. میں لفظ سپروائزری جوریڈکشن کی بات کر رہا ہوں، نیب یا نو نیب کی بات نہیں کر رہا. چونکہ ہمارا کیس جو ہے اس وقت میں اس پہ کروں گا، ہماری نظر میں آج تک انہوں نے ایسا کبھی بھی کسی جج مقرر نہیں کیا جو کسی ایک کیس کو سپروائز. اور نواز شریف پھنس گئے سینیٹر صاحب تھوڑا سا. میں وقفہ لے لیتی ہوں، میں آپ کی سائڈ پہ ہوں، میں آپ ایک وقفہ لے لیتی ہوں. میری سائڈ پہ نو جی، میں آپ کی سائڈ پہ ہوں. یہ افتخار صاحب اب ذرا سے دیکھنا، آپ کو چھیڑ ہے، میں ایک وقفہ لے لوں پھر آتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین، جب جرمنز لنڈن کو بوم کر رہے تھے تو پرائم منسٹر چرچل کو کیجولٹیز کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا تھا، جو ایک معاشی میلٹ ڈاؤن ہو رہا تھا اس کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا تھا. ان کا صرف ایک سوال تھا کہ کیا عدالت کام کر رہی ہے، آر دا کورٹس ورکنگ، آر دے فنکشننگ. اور جب یہ بتایا گیا کہ یقیناً عدالتیں متحرک ہیں، ججز جو ہیں وہ جسٹس ڈسپینس کرنے میں پیش ہیں، تو ان کا یہ جواب تھا دین ڈونٹ وری آل ول بی ویل. بدقسمتی سے اگر یہی سوال ہمارے سابق وزیر اعظم سے پوچھا جاتا، اگر اے پی ایس کے میسیکر کے بعد پوچھا جاتا یا پچھلے 3 سال میں پوچھا جاتا، تو شاید جواب یہ ہوتا کہ ملٹری کورٹس آر ورکنگ. بدقسمتی سے جب آپ کی لیگسی کے اندر جوڈیشل ریفارمز نہ ہوں، جو آپ نے سن سیٹ کلوز رکھا تھا، مگر ملٹری کورٹس مورخ ضرور لکھے گا تاریخ میں، اور اس کے بعد 35 سال جب آپ ایک سسٹم کے اوپر رول کر رہے ہوں، آتے جاتے ہوں، آپ کا خاندان جو ہے وہ ادھر ایک سسٹم میں انگرینڈ ہو، رول کر رہا ہو، اور پھر بھی آپ اینڈ آف دا ڈے کے ادارے انصاف دینے کے قابل نہیں ہیں اس ملک میں، سو ہم پیش نہیں ہوں گے، یا ایک نیا آئین لانے کی ضرورت ہے، یا سسٹم کام نہیں کر رہا. دیٹ سپیکس والیومز. یہ بات ہو رہی تھی. الوی صاحب بات کر لیں، پھر آپ کے پاس آ جاؤں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جسٹس یحییٰ بختیار سین فرانسسکو میں آئے جب ان کو بیماری تھی، ہارٹ ٹربل تھا، 1983 کی بات ہے. میں وہاں رہتا تھا تو میں نے ان کو دعوت دی اپنے گھر پہ. میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب کے مقدمے کے اندر وہ ججز بائسڈ؟ تو جسٹس وہ اپنے یحییٰ بختیار صاحب نے یہ کہا کہ آئی ہیو ٹریمنڈس ریسپیکٹ فار دا کورٹس، اور انہوں نے کہا کہ جب ایک نان مسلم جج دوراب پٹیل کھڑا ہو سکتا ہے تو باقی سب، انہوں نے کہا جی باعث نہیں تھا معاملہ، اٹ واز ہینڈلڈ اے لٹل ڈفرینٹلی. دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز میں فرق جسٹس نسیم اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ بھئی ہاں it was handled wrong, مگر باعث بھی آ گیا تھا. اچھا سنیے، مگر میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جسٹس یحییٰ بختیار کو میں کوٹ کر رہا ہوں. میری بات تو سن لیں. میں کوٹ کر رہا ہوں نسیم حسن شاہ کو، جنہوں نے میرے پروگرام میں ضرور آپ کہیے گا، آپ کی باری آئے گی، آپ کہہ لیجئے گا میرے بھائی، میرا کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے. میں آپ سے دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ججمنٹ خراب ہے، ججمنٹ میں فلو ہے، اور جج بائسڈ ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. ججمنٹ کے اعتبار سے جتنا مرضی آئے کرٹیسائز کریں کہ بھئی یہ پوائنٹ ہمارا نہیں دیکھا گیا. میں نے یہ سمجھنا ہے آج سر، مجھے یہ بات بتا دیں، ادھر باہر ریڈی والے سے لے کے ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ گاڈ فوربڈ جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے، اگر سب کچھ از ہیڈڈ ٹورڈز ڈوم، اور اگر یہ سسٹم کون رن کرے گا، اگر جوڈیشری میں کسی کا اعتماد نہ رہا سسٹم کے اندر، اس کا قصوروار کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ میں ایک اور بات، the people at the helm of affairs، ہاں سنیں، کالے کوٹ والے یا نیچے کوئی؟ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انارکی کی طرف چلی جاتی ہے بات. بڑا ڈینجرس لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. اچھا، ذمہ دار تو فی الحال وکلا نواز شریف صاحب، ہم سب خود ان دا لانگ رن. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے ایک اور بات بڑی اہم کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے میں نے بیل بیفور اریسٹ کرائی.
میں نے اسٹے کی درخواست دی, مجھے میرے اوپر پانی کے لیے میں پروٹیسٹ کر رہا تھا, مجھے گرفتار کرنے کے لیے FIR کٹی, میں کیوں گیا کورٹ میں کہتا نہیں بیل بفور اریسٹ کیوں کرائی, میں معاملے کو روک لوں, معاملے کو روک لوں. جب میں اسٹے کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں, کیا کہہ رہی ہیں, گریبان پکڑا تھا آپ نے؟ نہیں وہ پولیس والے سے پوچھ لینا. نہیں, میری FIR اس لیے کاٹی کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے, آپ نے راستہ بلاک کیا اور کھڑے ہوئے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اسٹے کے لیے گیا, میں تو بیل کے لیے جاؤں اور میں اسٹے آرڈر مانگوں, اور پرائم منسٹر کو اسٹے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فائل کرتا ہے وہاں پر اپنی ریویو پیٹیشن, اور وہ یہ کہتا ہے میں یہاں اپیئر نہیں ہوں گا. یعنی میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ یار میں نہیں اپیئر ہوں گا, میرے لیے جو چیز صحیح ہے وہ ان کے لیے کیوں نہیں صحیح ہے. ہاں نہیں, ایکچولی ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ اریسٹ ہو رہا پکڑا جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹے لے لو. دیکھیں نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں اب پھر دوہرا رہا ہوں کہ تو نئی بات کریں, دہرائیں نا. مجھے ایک بات بتائیں, رول آف لا کرمبل کر رہا ہے, آپ لوگ حکومت میں ہیں سر, میں کس سے سوال پوچھوں؟ آپ ضرور پوچھیں, لیکن آپ مہربانی کر کے 10 سوال پوچھیں, ایک کا مجھے جواب دینے کا پورا دی. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ نیب کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ پہلے انکوائری کرتا ہے, انویسٹیگیشن کرتا ہے, اور اس کے بعد ریفرنس فائل کرتا ہے, اور کسی سٹیج پہ بھی بلا سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے اور شامل کر سکتا ہے. نمبر 1. دیکھیں جب سول کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں بھی آپ کے خلاف فائل ہوتا ہے کیس, تو وہ پہلا آپ کو سمن بھیجتے ہیں. ضرور نہیں کہ پہلے سمن پہ سارے پیش ہو جائیں, دوسرا بھی ہوتا ہے, تیسرا بھی ہوتا ہے. تو یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سمن اگر کسی کو نہیں ملا, ایک سمن میں نہیں پیش ہو سکا تو اس نے کہا کہ نہیں اس نے رول آف لا کی مخالفت کر دی. سر 2 بھیج دیے نہیں پیش ہوئے, تیسرے بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پیش ہونا ہی نہیں ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں, آپ مہربانی کریں کہ ہم نے مطمئن رہیں گے اگر یہ کیس یہ کہہ دیا جائے ان سے کہ 5 سال تک چلے گا. ایک مجھے ذرا ایک بات, جی افتخار صاحب, آج جب آج رول آف لا کی وہ بھی بات کرتے ہیں جو اسلام آباد کے اندر اب اسکنڈر ہے, اسلام آباد کی وہ بھی تو عدالت ہے جن کو اس کو بار بار بلاتی ہے, وہ یہاں الیکشن کمیشن ان کو بار بار بلاتا ہے, ان کو انہوں نے پوچھا نہیں ہے. یہ آپ اسکنڈر کی بات کرتے ہیں, ہم سپریم کورٹ پاکستان میں گئے ہوئے ریویو میں ہم نے کہا کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے. اگر انہوں نے آج سپریم کورٹ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ضرور پیش ہوں گے. سپریم کورٹ تو ہمارا حق ہے, ابھی لگنے والا ہے, یہ فیصلہ میرا ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں. ہم نے ریویو فائل کیا, بینچ نے لگانا ہے کیس, سن لے. افتخار صاحب کی بات سن لیں یار, میری بات سن لو غریب آدمیوں. آپ لوگ تو کوئی ایک پارٹی کا سربراہ ہے, کوئی پارٹی کا سینیٹر ہے, میں عوام ہوں, ووٹر ہوں, میری بات بھی تو سن لو. جسٹس نسیم حسن شاہ نے میرے پروگرام جواب دے میں یہ تسلیم کیا تھا آن ٹیپ کہ ہاں بھٹو کی پھانسی غلط فیصلہ تھا. اور یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے, اس کے پیچھے پورے میرے کوشچنز کا ایک سلسلہ ہے. صحیح کہا. اور پھر انہوں نے اس کو تسلیم کیا. میرا یہ سوال تھا کہ کیا تاریخ آج مختلف ہوتی, انہوں نے ایسے ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ تاریخ مختلف ہوتی یا نہ ہوتی, لیکن وہ فیصلہ غلط تھا. ایک بات. بالکل صحیح کہا. دوسری بات میں آپ سب سے گزارش کروں گا, خدا رسول کے واسطے ان وکلا کو سمجھائیں, یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن تباہ نہ کریں, یہ تھوڑے سے لوگوں کو مار دھاڑ کر سکتے ہیں. کون سمجھائے گا سر؟ آل پارٹیز جو سپورٹ کر رہی ہیں. دیکھیں معاف کیجئے گا, ہمیں بڑا الزام لگا دیا, سابق پرائم منسٹر نہیں ماننے کو تیار ہے ججوں کو, تو پھر یہ کیا مانیں گے یار؟ نہیں سر یار, اور اکساؤ مت. یہ بہت زیادتی ہے, یہ بہت زیادتی ہے. علوی صاحب کتنے آپ نے الزام لگائے, سابق پرائم منسٹر نہیں مان رہا ججز کو, باعث کا الزام لگا رہا ہے. نہیں اکسائیں نہیں, بلنٹ بات ہے, ایکسیپٹ کریں. ساری تقریریں اس نے پنڈی سے لے کر وہاں تک ساری تقریروں میں کہا کہ ججز میرے خلاف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کنفرنٹیشن چاہ رہے ہیں. جی میری بات سنیں, یہ زیادتی کریں میرے خلاف ججز نے آپ کو, اور مجھے پھر انصاف کون دے گا نا, آپ کو اور میں یہ نہیں سر ایک سیکنڈ میں پوچھ رہی ہوں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب یا شریف خاندان کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے اپنا اس پورے سارے ایشو کے اوپر؟ جی سر آف کورس. Yes, definitely they have decided. Yes, نہیں کیونکہ we are not talking about the NAB or the. They have decided to take the thing on the front foot. They have decided it very well, and the way he has let the march. نہیں تو اس کا آپ منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے, چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ میری جماعت بھی میری لیڈرشپ بھی بہت خطرے میں ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر اب
कुछ हुआ जमहूरियत को तो हम सबको नुकसान होगा, आपको भी, मुझे भी, हम नारी नौकरियां खत्म। सर हमेशा हम सबको ही होता है, पूरे मुल्क को होता है, जिम्मेदार कौन होगा? टीवी भी सब बंद हो जाएंगे, को नहीं होता, ये टीवी बंद हो जाएंगे, सेनेटर साहब बैठे हैं, सेनेट भी बंद हो जाएगी। वो अलवी साहब जो है वो किसी पुराने केस में अंदर होंगे। मुशर्रफ से ही थी मगर चले। मुझे एक अगर आप इजाजत देखें, मुझे पहले बताया चौधरी निसार साहब क्या कर रहे हैं, क्या मसला है सर? पार्टी क्या कोई बिग डिफेक्शंस होने वाली हैं, पार्टी फ्रैक्चर्ड है, व्हाट्स द इशू? देयर विल बी नो डिफेक्शन, ऐसी बात है ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। चौधरी निसार अली खान साहब एक बहुत सीनियर लीडर इस जमात के। परवेज रशीद की ख्वाहिश ये क्यों थी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री आपकी गवर्नमेंट को हेल्प करती? ये मिनिस्ट्रियां जाती मिनिस्ट्रियां हैं सर या रियासत का कॉन्सेप्ट है? कोई रियासत का कॉन्सेप्ट है। हुकूमत जो है वो हुकूमत चौधरी निसार अली खान साहब का एक बड़ा शानदार रहा है। आपको माजी आपने देखा है, उन्होंने हमेशा रूल ऑफ अखलाक की बात इसका मतलब क्या? अपनी वजारत दाखिला होने के बावजूद हमारे खिलाफ फैसले आए, इसका मतलब क्या है? अच्छी राय देता है पार्टी के अंदर, मतलब जमहूरियत पार्टी है, इसमें देता है। सवालों के जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा अपनी वजारत दाखिला होने के बावजूद फैसले हमारे खिलाफ आए, इसका मतलब क्या है? उन्होंने मतलब ये था कि देखने हमारे अदारे उस वक्त इतने हमने आजाद छोड़े थे, कभी हमने दबाव नहीं किया कि हमारी वजारत होने के बाद कभी हमने FIA को किसी को नहीं कहा कि हमारे खिलाफ फैसला दो। तो हमने आपके अपने चौधरी निसार पूछे थे किस किस्म का कभी दबाव नहीं डाला, कभी दबाव नहीं डाला, कभी दबाव नहीं डाला। मैं नहीं कह रहा, क्यों नहीं? FIA था हमारे अंदर, हमने कभी दबाव नहीं डाला। बनता है बड़ा कहका बुलंद। हुकूमत होने के बावजूद भी हमने अदारों को नहीं दबाव नहीं डाला। ये JT जब हमारे खिलाफ बनी है, ये सारे ये मकसद नहीं था उनका, यही था कि हमने हमारी वज़ीर दाखिला हमारा था, हुकूमत हमारी थी, हमने कभी दबाव नहीं डाला। असल में ये मिठाई बांटने में फंस गई, मिठाई नहीं बांटते। हल्का 120 का रिजल्ट सब चीज़ों को आपका जवाब दे सकता है। अगर वहाँ तक मामलात पहुँच गए तो फिर आपको पता लग जाएगा कि अवाम किधर हैं, सियासतदान किधर हैं, दानश्वर किधर हैं। मामलात अगर पहुंच गए, ये क्या 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 मतलब अगर वहां तक मामलात पहुंच गए? अभी काफी दिन है। नहीं, मेरा ख्याल ये कि हल्कों में इफ्तिखार साहब हल्कों में क्रिमिनल केसेस भी भेजें ताकि अवाम क्रिमिनल केसेस का सड़क पर फैसला करें, किसी को मारे, किसी की मदद करें, किसी को छुड़वाएं। अगर ये क्रिमिनल केसेस अवाम में जाएंगे, अलवी साहब ये PTI आपने कहा कि अवाम फैसला करेंगे कि अवाम कौन खड़े हैं, फैसला करेंगे। आपका रवैया हो गया कि पार्टी को सपोर्ट कर अपनी सकते बात हैं, दूसरे के मुंह में डालने का आपका आदत हो गई है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैं आपसे ज्यादा अच्छा डेमोक्रेट हूँ, मैं आपसे ज्यादा अच्छा डेमोक्रेट हूँ सर। मैं बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा, इफ्तिखार साहब मैंने ये नहीं कहा, बेहतरीन डेमोक्रेट है। ये बहस यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा, आप पाकिस्तान के बेहतरीन डेमोक्रेट हैं। जब आप पता नहीं कहाँ थे, मैं जेलें भुगत रहा था, फौज के हाथों, और डेमोक्रेसी वन मैन वन वोट। The point remains, ऐसा ना किया करें, कानून की बालादस्ती मत हमारी डाल दिया करें, अपनी बात खुद किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपका भी शुक्रिया, सेनेटर साहब आपका। मसला सिर्फ ये कानून की बालादस्ती। अब अगेन ये कौन है इसका मुहाफिज कानून का, किसने इंश्योर करना है, किसने, जिस तरह इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, सिस्टम को किसने चलाना है? अब एज दे से व्हेन द ब्लाइंड आर लीडिंग द ब्लाइंड। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला सबको, इस मुल्क को अपने ज़मान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।